شرک کی سینسٹیوٹی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 2 بار اس آیت کو ریپیٹ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ ہرگز اس گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ ہاں، اس کے علاوہ باقی گناہ جس کے لیے وہ چاہے گا وہ معاف فرما دے گا۔ یعنی وہاں بھی کوئی اوپن لائسنس نہیں کہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا ہر گناہ کو، وہاں صرف یہ ہے کہ وہاں پاسبلٹیز موجود ہیں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے اللہ رب العزت اس کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، تو پھر اس پر جنت اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام فرما دی۔ مشرک پر، یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کرے کسی قسم کا بھی، تو اللہ نے اس پر جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام فرما دی۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور وہاں ظالموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہر نبی کو ایک مقبول دعا ملتی ہے، اور تمام نبیوں نے اپنی اپنی دعا کو اس دنیا میں ہی مانگ لیا اور اللہ رب العزت نے اس کو قبول فرمایا، لیکن میں نے اپنی وہ دعا، وہ خاص دعا جو اللہ ہر نبی کو عطا فرماتا ہے، مجھے بھی عطا فرمائی، اور وہ خاص دعا میں نے اس دنیا میں نہیں مانگی، بلکہ وہ خاص دعا میں نے قیامت والے دن کے لیے رکھی ہے، اور قیامت والے دن میری اس دعا کا اثر، اس دعا کا حصہ ہر اس شخص کو ملے گا جس کے نامہ اعمال میں شرک نہ ہوا، وہ اس حال میں مرا کہ اس نے کسی قسم کا اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا۔ تو میرے بھائیو، شرک تو بہت سینسٹیو کیس ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، وہ صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں، اور سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جہاں اللہ رب العزت ڈائریکٹ اپنے بندوں کے ساتھ خطاب فرماتا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کے گناہ لے آئے نا، مگر تو اس حال میں میرے ساتھ ملاقات کرے کہ تیرے نامہ اعمال میں شرک نہ ہوا، تو پھر میں اس قدر مغفرت اور بخشش کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں گا۔ اب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخش دے گا اگر کسی کے نامہ اعمال میں شرک نہ ہوا۔ تو شرک بہت بڑا گناہ جرم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور حدیث ہے، وہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے انتہائی مخلص دوست یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے یا تجھے آگ میں ڈال دیا جائے۔ کیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے صحاب کو ان کی تربیت فرمائی، اور آج امت تک یہ احادیث پہنچی، اور ہمیں پتا چلا کہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو کیس ان دا سائٹ آف اللہ۔ اب ایک چیز ہے دعا، دعا کے لغوی معنی ہیں پکارنا، التجا کرنا، کسی کے سامنے اپنی عرض کو رکھنا۔ اب عرف عام میں دعا کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو دعا کا مطلب ہے غائب میں کسی کو پکارنا۔ ہم اللہ رب العزت کے علاوہ غائب میں کسی کو پکار نہیں سکتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہم جب پڑھتے ہیں
تو پانچوں وقت کی نماز میں ہم اللہ رب العزت سے ایک وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نماز میں تو اللہ رب العزت سے یہ عہد کر رہے ہیں, اور نماز سے باہر نکل کر ہم اگر کسی اللہ کے بزرگ کو, اللہ کے نیک بندوں کو, انبیاء کرام علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دیں غائب کے اندر, دعا کے اندر, کہ یا کبھی یہ کہنا شروع کر دیں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, تو میرے بھائیو شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے نیک ولی بالکل ہیں, ضرور ہیں. انہوں نے کبھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کسی بھی کتاب کے اندر کہ مجھے پکارو. اس کے برعکس اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا, سورۃ النمل میں آتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. کون ہے جو مشکل میں پھنسے ہوئے کی پکار کو سنتا ہے, وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے, وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ کرتا ہے, اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور الہ ہے, کوئی اور خدا ہے. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ بہت ہی کم ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں, بہت ہی کم ہیں جو اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مشکل میں پھنسے ہوئے کی فریاد کو سنتا ہے اور پھر اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا الہ مع اللہ کہ اللہ کے علاوہ اور خدا ہے جو یہ کام کر سکے. نہیں, ہرگز نہیں میرے بھائیو. قلیلا ما تذکرون اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بہت ہی کم ہے جو اس بات پہ غور و فکر کرتے ہیں. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ الدعاء هو العبادہ, کہ دعا ہی تو عبادت ہے. دعا کہتے ہیں پکارنے کو. ٹھیک ہے. اب غائب میں صرف ہم اللہ ہی کو پکار سکتے ہیں. نماز میں بھی ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں, نماز سے باہر نکل کر بھی ہمیں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس حدیث کو سپورٹی وہ آیت ہے کہ سورۃ المومن کی آیت نمبر ہے 60. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبَّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ کہ تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے پکارو, استجیب لکم میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا, سنوں گا تمہاری پکاروں کو. وقال ربکم ادعونی استجیب لکم کہ مجھ سے دعائیں کرو, میں تمہاری دعاؤں کو, تمہاری پکاروں کو سنوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اگر کسی نے میری عبادت سے تکبر کیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. خلون جہنم داخرین تو پھر عنقریب وہ بدبخت لوگ ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈالے جائیں گے. کون لوگ؟ جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں. اور عبادت کیا؟ وہی دعا. اللہ نے ارشاد فرمایا مجھ سے دعائیں کرو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا. وقال ربکم ادعونی استجیب لکم ان الذین یستکبرون جس کسی نے میری عبادت سے تکبر کیا, یعنی وہ دعا ہی تو عبادت ہے. ٹھیک ہے. اب دعا عبادت ہے تو پھر عبادت سے تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائے گا. شرک جو ہے نا وہ قیامت والے دن کے لیے اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں فرمائے گا, مگر اس دنیا میں اگر کوئی شرک سے توبہ کرے تو پھر اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا انعام رکھا ہے. یعنی اگر وہ شرک سے پکی توبہ کر لے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پھر میں اس کے سابقہ گناہوں کو بھی نیکیوں کے ساتھ بدل دوں گا. یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ